بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب، ہم آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس طرح چل رہی ہے اور پاکستان کے عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت 50 سالوں سے جو سیاست چل رہی ہے وہ تو صرف دو پارٹیوں یا دو خاندانوں کے بیچ چل رہی ہے۔ ایک پارٹی ہے نون لیگ، دوسری پارٹی ہے پیپل پارٹی۔ دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ یہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان کے بیچ اقتدار کی نورا کشتی یا لڑائی چلتی رہتی ہے۔ اس نورا کشتی اور لڑائی میں ہم اگر 1988 سے دیکھیں تو پہلے بے نظیر اور نواز شریف ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گراتے رہے، حکومتیں لیتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف بھی بولتے رہے، اور مگر جب وہ مشرف کا مارشل لا لگا تو یہ دونوں بھاگ کر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف باہر بیٹھ گئے، اور پھر باہر انہوں نے ایک میثاق جمہوریت کیا۔ یہ میثاق جمہوریت دراصل اقتدار کی میثاق تھا کہ پاکستان میں کس طرح اقتدار حاصل کیا جائے اور کس طرح ہم دونوں پارٹیاں ملک پر مسلط رہیں، اور ان میں سب سے بڑا نقطہ جو انہوں نے طے کر دیا کہ سندھ ہمیشہ کے لیے نون لیگ نے پیپل پارٹی کے حوالے کر دی، اور پیپل پارٹی والوں نے پنجاب کو ہمیشہ کے لیے نون لیگ یا نواز شریف کے حوالے کر دیا۔ تو مشرف کے بعد جو یہ حکومت میں آئے 2008 میں تو یہی فارمولہ چلتا رہا۔ تو ہمیشہ پنجاب پر نواز لیگ نے حکومت کی، سندھ میں پیپل پارٹی نے حکومت کی، اور یہ 15 سال تک تو یہی جو ہے ان کا آپس کا بندر بانٹ چلتا رہا۔ مگر پھر اسٹیبلشمنٹ نے جب دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے تو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر یہ تو کرپشن کر کے دولت بناتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک اور مہرا یا سیاسی لیڈر تیار کیا، عمران خان کو، اور عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں کسی طرح بھی اقتدار میں لائے۔ اب یہ بات قابل غور ہے، اور سارے صحافی یا دانشور یا یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے وہ اقتدار پر بٹھا دیتی ہے۔ اور یہ بات مشرف کی مارشل لا سے بھی پہلے بھی ثابت ہو چکی تھی کہ کبھی بے نظیر اسٹیبلشمنٹ سے مل کر نواز شریف کو ہٹا دیتی تھی، کبھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے مل کر بے نظیر کو ہٹا کر حکومت حاصل کرتا تھا۔ تو اس سے جو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان میں حقیقی طاقت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور وہ جس کو چاہتی ہے اس کو آ کر اقتدار میں بٹھا دیتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح عوام کے لیے یا ملک کے لیے یا پاکستان کے لیے بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ مگر یہ جب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو مجبوراً ایک دوسرا آدمی عمران خان لانا پڑا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ عمران خان نے تو ملک کا بٹھائی بٹھا دیا، اور بڑا طوفان مہنگائی کا ہو گیا، آئی ایم ایف کے قرضوں کی وجہ سے بڑے ٹیکس لگانے پڑے، اور آئی ایم ایف نے آخر قرض دینے سے انکار کر دیا، تو اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے آخر
عمران خان کو اتارنا ہی پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے یا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو ان سب باتوں سے میں جو بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی چلتی ہے، اور جو حقیقی طاقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ مگر میں ایک اور نقطہ کھڑا کرتا ہوں کہ پاکستان میں دو ہی طاقتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک عوام۔ تو اب میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ سب سیاسی لوگ جو آزمائے جا چکے ہیں، زرداری ہو، نواز شریف ہو یا بے نظیر تو مر گئی، اس کا تو قصہ پرانا ہو گیا۔ ان لوگوں نے تو بڑا کھلواڑ کیا، جو بجلی پرائیویٹ آئی پی پی سے بے نظیر نے کمیشن لے کر شروع کی، اور پاکستان میں جو بجلی ہے اس ٹائم سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو اب وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہی پروگرام نواز شریف نے بھی چلایا، اور پھر وہ نواز شریف نے جو موٹر ویز کے نام پر بہت بڑے اس پر میگا کرپشن کے الزامات ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو حقیقت تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر اپنی دولتیں بناتے رہے اور اقدار حاصل کر کے مزے لوٹتے رہے۔ پھر وہ جو عمران خان آیا تو اس کا چلن بھی تقریباً وہی رہا، اس پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں، اور اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ناتجربے کا ٹیم لایا جس نے پاکستان کا بٹھا دیا۔ تو پاکستان میں جو اقدار میں اور کرسی پر بٹھانے والی جو طاقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ تب جو ہے وہ اس کو عمران خان کو جب اتارا گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم نے طاقت سے ہم نے سیاست سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پھر اس نے جو انتخابات کرائے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اپنی اوریجنل سائز میں آ گئی۔ کسی پارٹی نے بھی اسمبلی میں اکثریت نہیں دی، اور وہ اپنا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ رہی، نہ پیپل پارٹی رہی، نہ نواز لیگ رہی، اور نہ ہی وہ عمران خان رہا۔ تو پھر اب بھی یہی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے مفاد کے لیے ان دو پارٹیوں کو بٹھا کر بولا ہے کہ بھائی اب دیکھیں کہ وہ بلاول بھٹو کتنے بیانات دیتا رہا تھا، کتنے نخرے کرتا رہا تھا کہ میں اپنے جو ہے وہ شرائط پر ہی نون لیگ کی سپورٹ کروں گا، مگر اچانک رات کو 12 بجے ان لوگوں نے اعلان کر کے اور وہ حکومت بنانے کا اعلان کیا، اور اس میں بھی ان لوگوں نے کس طرح بندر بانٹ کیے کہ یہ صوبہ تمہارا، یہ صوبہ میرا، یہ عہدہ تمہارا، یہ عہدہ تو میرا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ملک صرف اقدار کے بھوکے ہیں، اور یہ اقدار میں آ کر پاکستان کو لوٹتے ہی ہیں۔ تو اب آگے کیا ہونا چاہیے، پاکستان کا حل کیا ہے، اور پاکستان کی ترقی کس طرح ہوگی؟ تو میرے جو تجویز ہے، میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو ہی طاقتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ جس کو کوئی کچھ بھی کہے مگر کوئی رد اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیتے ہیں مگر پھر ان کے پاؤں میں جا کر گرتے ہیں کہ ہمیں حکومت دلا دو، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو۔ باہر دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، مگر وہ کس طرح حکومتیں لیتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب جب اقدار میں لانے والی طاقت اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طاقت جو ہے پاکستان میں عوام ہے، مصیبت یہ ہے کہ اس دوسرے عوام کی طاقت کو اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاستدانوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اب عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اب جب یہ 50 سالوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی اقدار میں آتے ہیں یہ صرف ملک کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ کر اپنے بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے اکاؤنٹ بنا لیے ہیں، اور یہ صرف کرسی کے مزے لیتے ہیں۔ تو اب عوام کو ان لوگوں کو چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہی دینا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اب عوام کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کرپٹ لوگوں کو باہر نکال کر پھینک دے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟
کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں کوئی ایسی پارٹی تیار کرے جس میں یہ بڑے لوگ، یہ زمیندار، یہ سردار، یہ جاگیردار، سرمایہ دار نہ ہوں، اور جو ہے عام لوگوں کی پارٹی ہو، مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہو۔ اور وہ اسٹیبلشمنٹ جب سب کچھ وہی کرتی ہے، عمران کو بھی وہی بوسٹ اپ کرتی ہے، نواز کو وہ بوسٹ اپ کرتی ہے، بے نظیر کو بھی 1988 میں اسٹیبلشمنٹ ہی نئی حکومت دلائی، حالانکہ وہ سیٹیں جیتی ہوئی نہیں تھی۔ تو اب ایک نیا جو ہے وہ پلان لانا چاہیے، ملک میں ایک نئی پارٹی، ان سب لوگوں کو مسترد کر کے ایک نئی پارٹی بنانی چاہیے، جن میں یہ سارے جو اسمبلی میں ممبر رہ چکے ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے، اور نئے لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کی ایک پارٹی بنا کر اسٹیبلشمنٹ کو، اس کو بوسٹ اپ کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ اس ملک کا جو حشر ہے یہ یہی ہوتا رہے گا۔ اور ہمارے ایک کہاوت ہے کہ آزمائے کو آزمانا اپنے منہ میں کالک ملنا ہے، تو یہ سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان سے کس طرح امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت کی، عوام کی یا پاکستان کی بھلائی کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہی نہیں ہے۔ تو سب کو سے زیادہ اہم بات عوام ہے، عوام کی طرف تو کوئی دیکھتا ہی نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے، نہ یہ سیاستدان دیکھتے ہیں کہ عوام کے مسائل حقیقی طور پر کس طرح حل ہوں گے، کس طرح کا نظام ہونا چاہیے، کس طرح کا معاشی نظام ہونا چاہیے، کس طرح کا سماجی نظام ہونا چاہیے، کس طرح کا عدالتی نظام ہونا چاہیے۔ یہ جو ملک میں اس وقت چلتے ہوئے سارے نظام ہیں، سارے یہ ادارے ہیں، یہ سب فیل ہو چکے ہیں، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، یہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ ایک نیا پلان بنائیں اور ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھیں، اور نئے لوگوں کو اس میں بوسٹ اپ کریں۔ ان لوگوں کے پیچھے چلنا اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے جن لوگوں نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو چور چور ثابت کرواتی ہے دوسرے لوگوں سے، پھر ان کے کوئی حوالے اقدار کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا تو پلان نہیں ہے، یا تو عقل نہیں ہے، یا تو اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کے آگے جو ہے بلیک میل ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگر بھلائی چاہتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ملک کی غدار کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ملک کی بھلائی چاہتی ہے اور ملک کی بھلائی کرتی رہے گی۔ وہ ان لوگوں کو بھی صرف اس وجہ سے ایک کو نکال کر دوسرے کو لاتی ہے کہ اب ایک نے حالات خراب کر دیے، اب دوسرا آئے تو وہ حالات سدھارے بغیر وہ سدھار نہیں سکتے۔ کیوں نہیں سدھار سکتے؟ کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، یہ لوگ صرف کرسیاں لینے اور ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ دو ہی طاقتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک عوام، اور ان دونوں طاقتوں کو ملنا چاہیے اور ایک عوامی پارٹی جو ہے وہ وجود میں لائی جائے۔ بڑی مہربانی۔ آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کریں، ہم پیسے کمانے کے لیے نہیں بناتے ہیں، مگر عوام میں اویئرنیس اور عوام میں جو ہے وہ ایک شعور پیدا کرنے کے لیے پیدا کرنے کے لیے یہ ویلاگ بناتے ہیں۔ تو اب منظور آزاد کو اجازت دیجیے، ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے ویلاگ دیکھتے رہیں۔ بڑی مہربانی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔